حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے سخاوت جنت کا راستہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں انفاق فی سبیل اللہ جنت کا راستہ ہے۔ برادران اسلام، جنت کی طرف بہت سے راستے جاتے ہیں۔ کچھ مین راستے ہیں، کچھ ایسے راستے ہیں کہ جو چھوٹے راستے ہیں لیکن پہنچتے جنت تک ہی ہیں، اور مختلف قسم کی ایسی پگڈنڈیاں بھی ہیں جن کے ذریعے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جنت کی طرف جانے کا جو سب سے مین روڈ ہے وہ ہے ارکان ایمان اور ارکان اسلام۔ ارکان ایمان جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بیان ہوئے ہیں، اور ارکان اسلام وہ جن پر پورے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو کہ 5 ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ ارکان اسلام ہے، اور جنت کی طرف جانے کا مین روڈ ہے، جہاں سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں انٹری لے سکتے ہیں۔ یہ مین روڈ ہے اور جنت کے مین دروازوں تک بآسانی پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے درجے میں اور بھی راستے ہیں۔ مثال کے طور پہ ارکان اسلام کے بعد سب سے اہم راستہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اسی طرح نوافل ادا کرنا، اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت کرنا، اسی طرح شب برات کے اندر توبہ و استغفار کرنا۔ بہت سے ایسے راستے ہیں، یہ بھی کہاں لے کر جاتے ہیں؟ جنت تک لے کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی بڑی پگڈنڈیاں بھی ہیں جو ہمیں جنت تک لے جاتی ہیں، جبکہ یہ باقی معاملات پورے ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کمزور کی مدد کر دی، آپ نے کسی کمزور اور بوڑھے کو سڑک پار کروا دی، اسے سواری پر بٹھوا دیا، اسی طرح کسی غریب، یتیم، مسکین اور بیوہ کی مدد کر دی، یا اسی طرح راستے سے کانٹے دار، کیل نما چیز ہٹا دی، یا اسی طرح کوئی درخت یا کانٹے دار شاخ کسی روڈ پہ پڑی تھی، یا اینٹ پڑی تھی، یا روڑا پڑا تھا، آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ ان کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ بھی جنت تک لے جانے والی پگڈنڈیاں ہیں، یہ بھی راستے ہیں، ان کے ذریعے بھی بندہ جنت تک پہنچ سکتا ہے، جب تک کہ اس کے باقی معاملات بھی درست رہیں۔ تو جنت میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں، اور ایک راستہ ہے سخاوت کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ راستہ بھی جنت کی طرف آنے کے لیے بڑا پسند ہے، اور قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ، سخاوت اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے اوپر سینکڑوں آیتیں قرآن پاک کی موجود ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرامین اس موضوع پر موجود ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ جو بندہ سخاوت کرتا ہے دین کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑا راستہ ہے جنت تک جانے کا۔ اس پر قرآن و سنت کے واضح دلائل
موجود ہیں جو قرآن و حدیث میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ جو راستہ ہے سخاوت والا، انفاق فی سبیل اللہ والا، اس میں ضروری نہیں کہ بندہ کوئی کروڑوں یا لاکھوں روپے خرچ کرے، یہ ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک بندہ اگر کروڑ پتی ہے تو اس کا لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سخاوت ہے۔ اگر ایک بندہ لکھ پتی ہے، اس کے لیے ہزاروں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سخاوت ہے۔ ایک بندہ ہزار پتی ہے، اس کے لیے سینکڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سخاوت کہلائے گا۔ ایک بندہ اس سے بھی کم ہے، وہ 10 20 100 50 روپے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی کیا کہلائے گا؟ سخی۔ سخی کے لیے کروڑوں یا لاکھوں روپے خرچ کرنا ضروری نہیں، یہ اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی قوت اور اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرنا ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں احسان جتانے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا کہلانے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اپنی سخاوت کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، تختیاں نہ لگوائی جائیں، اعلانات جان بوجھ کے نہ کروائے جائیں کہ فلاں نے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی جگہ تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا تو سب کیا کرایا خاک میں مل جائے گا، کیا فائدہ نکلا؟ اس لیے جو خرچ کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ جس میں ریاکاری آ جائے، نمود و نمائش آ جائے، اس میں وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ ہم جو باقی نیک کام بھی کرتے ہیں ان میں بھی خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اعمال قبول ہو اور ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اور سخاوت اس لیے بھی جنت میں جانے کا راستہ ہے کہ سخاوت کی مثال سب سے پہلے اللہ نے قائم کی ہے۔ یہ زمین و آسمان کا بنانا، یہ طرح طرح کی غذائیں پیدا کرنا، پھل اور پھول پیدا کر دینا، کائنات کی عظیم عظیم نعمتیں، ایسی نعمتیں جن میں سے ہم نے ابھی تک 1% بھی استعمال نہیں کی ہوگی۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بڑی بڑی نعمتیں، ہم میں سے 1-2% ہی شاید ہم استعمال کر پائے۔ مختلف علاقوں کے اعتبار سے، مختلف موسموں کے اعتبار سے اللہ کی نعمتوں کی بارش ہر طرف چھما چھم برس رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے انسان کے لیے، 7 زمینیں بنائیں انسان کے لیے، اسی طرح غلہ جات، پھل اور پھول، اور اسی طرح سایہ دار پودے اور بے شمار استعمال کی چیزیں بنائیں مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ چاند بنایا مخلوق کے لیے، سورج بنایا مخلوق کے لیے، سارے ستارے اور سیارے بنائے اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اور پھر ان کے اوپر اللہ نے کوئی ٹیکس نہیں رکھا، کوئی اللہ بل نہیں بھیجتا، فری آف کاسٹ ہر بندہ، ہر اللہ کا بندہ، ہر مخلوق اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر سکتی ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ زمین و آسمان کا پھیلا ہوا سسٹم اور نظام زمین کے اندر اگانے کی طاقت رکھتی تاکہ مختلف قسم کے اناج پیدا ہو کر منڈیوں میں پہنچے اور انسان کے فائدے کی چیز بنے۔ اسی طرح آسمان سے بارش کا پانی برسایا تاکہ کھیتیاں لہلہا اٹھیں اور طرح طرح کی چیزیں میرے بندوں کو میسر آئے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا، کوئی قیمت وصول نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ۔ باقی چیزیں تو الگ رہی، خود چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی بالکل فری ہے، سب کے لیے فری ہے، سب استعمال کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا کہ سورج کی روشنی جتنی استعمال کرنی ہے، اتنی میری عبادت کرنی ہے اور اتنے رقم میرے راستے میں خرچ کرنی ہے، تب سورج کی روشنی ملے گی، تب چاند کی چاندنی ملے گی۔ تو بندے مجبور ہوتے، نیک کام خود ہی ہوتے رہتے، کسی سے کو توجہ دلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ساری چیزیں بالکل مفت رکھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو حکمران کوئی تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ٹیکس اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک مارچس کی ڈبیا کے اوپر بھی ٹیکس ہے، ایک ٹافی کے اوپر بھی ٹیکس ہے۔ آپ کوئی چیز ایسی خرید اور بیچ نہیں سکتے کہ جس کے اوپر ٹیکس نہ ہو۔ تو یہ تو حکمرانوں کا حال ہے، اپنی دولت اتنی ہے سنبھالے سے نہیں سنبھلتی، باہر کے ملکوں میں شفٹ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن غریبوں کے لیے کیا ہے؟ لائنوں میں لگنا، دھکے کھانا، خدمت کارڈ، کسان کارڈ، ہمت کارڈ، صحت کارڈ، یہ کھیل لگانے والا کام ہے، کھیل تماشا، تاکہ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جا سکے، لیکن قانونی طور پہ پتہ بھی نہ چلے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ورنہ یہ تو غریب حکومت کو نوچ کھائیں گے۔ ان کو کھیل بھی تو لگانا ہے، مختلف جگہ قطاروں میں ان کو کھڑا بھی تو کرنا ہے، تاکہ یہ حکمرانوں کی جان چھوڑ دیں اور کوئی اپنے شناختی کارڈ بڑھانے کے چکر میں پڑا رہے، کوئی راشن کارڈ لے کے گھوم رہا ہو، کوئی دیگر سہولتیں حاصل کرنے کے لیے آج کل رمضان کے 10,000 کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اب بیچارے غریب تو ظاہر ہے اس 10,000 کے چکر میں کتنے چکر لگائیں گے، کتنی لائنوں میں لگیں گے، اور جو تھوڑوں میں بہت پیسے دیتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے 10,000 12,000 13,000 ان میں بھی دینے والے 3-4 ہزار روپے مار جاتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا سسٹم، اور یہ حکمران اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ عوام کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، اس لیے کرتے ہیں عوام کو کھیل تماشے پہ لگانا ہے اور اپنے آپ سے توجہ ہٹانی ہے، تاکہ ہمارا نظام مملکت اچھا چلتا رہے، ہماری طرف کوئی انگلی اٹھانے والا نہ رہے۔ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ بلی چوہے کو ثواب کے لیے نہیں، سواد کے لیے مارتی ہے، اسے سواد آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ بلی ثواب کے لیے چوہے کو نہیں مارتی، سواد کے لیے۔ اسی طرح یہ حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں، عوام کو کسی نہ کسی ڈگر پہ ڈالنا انہوں نے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے اگر واقعی مخلص ہے سب چیزوں کے ریٹ گرا دیں، تاکہ ہر بندہ، ہر امیر غریب مسلمان خریداری کرے۔ ضرورت ہی نہیں ہے 10-10 ہزار بھکاریوں کی طرح بانٹنے کی طرح، کم کر دیں، ہر ایک کی دسترس کے اندر وہ چیزیں آ جائیں۔ لیکن اللہ کتنا بڑا سخی ہے، اللہ نے کتنا بڑا نظام بنایا، میں نے ابھی اس کی مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سخیوں کا بادشاہ ہے۔ کتنی سخاوت ہے ہمارے پروردگار کی کہ کیا کیا نعمتیں منو ٹنوں کے حساب سے ہم اللہ کی نعمتیں کھا چکے ہیں، منو ٹنوں کے حساب سے اللہ جو ہے فری میں دے رہا ہے، اور ہم شکر کتنا ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تقریباً 5 سے 10% مسلمان ہیں جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، 90% تو بغاوت پر آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی سخاوت جاری ہے۔ اللہ پابندی نہیں لگاتا دنیا کے اندر، پوچھے گا قبر میں، قیامت کے دن، حساب کے دن، تو یہ ہمارا پروردگار بھی کیا ہے؟ سخاوت کرنے والا۔ اور نبی پاک نے فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی، اللہ سے بڑا کوئی سخی ہو نہیں سکتا۔ یہ پوری کائنات بنا کے مفت میں انسان کے نام کر دی، اور انسان کو اس کائنات کا شہزادہ بنا دیا ہے، اشرف المخلوقات انسان کو بنا دیا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے انسان کو مخاطب کر کے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، سب جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ انسان دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ ساری چیزیں انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے، پھر بھی انسان اللہ کا نہ بنے،
پھر بھی بغاوت کرے، پھر بھی بے وفائی کرے، تو پھر اللہ کی ناراضگی تو یقینی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ میری عبادت بھی کریں اور مجھے پہچانیں میں کون ہوں۔ اللہ کی پہچان اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو میرے بھائیوں سارے جھگڑے ختم، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ سخاوت کی میں مثالیں دے رہا ہوں کہ سخاوت جنت کا راستہ ہے۔ آگے آ جائیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے سخی، آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی۔ آپ کے پاس جو کچھ آتا اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے، کبھی سونے اور چاندی سے، درہم اور دینار سے آپ نے ذرہ برابر بھی محبت نہیں کی۔ جو آیا شام ہونے سے پہلے پہلے بانٹ دیا، بس اتنی روزی استعمال کی جو ایک دن کی ضرورت تھی، صبح کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اور نبی پاک یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اتنی روزی عطا کر کہ صرف زندگی کا نظام چلتا رہے، اس سے زیادہ نہیں، اتنی کہ کمر سیدھی رہے، تیری عبادت کرتا رہوں، مجھے مسکین رکھ اور مسکینی کی حالت میں اٹھا۔ رسول پاک نے اپنی امت کو کیا تعلیم دی ہے؟ ہم آج کس طرح دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو اربوں خربوں کے حساب سے دولت آئی تھی جب جنگیں لڑی تھی، مال غنیمت آیا تھا، سونے چاندی کے اتنے اتنے بڑے ڈھیر لگ جاتے تھے، پورے کمرے کمرے جتنے۔ رسول پاک نے شام ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ یہ آپ کی سخاوت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ آئے، ایک ایک اونٹ کی قیمت آج کل دیکھ لیں کتنی ہے، 5 سے 10 لاکھ تک ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ آتے، شام ہونے سے پہلے پہلے مجاہدین میں بانٹ دیتے، غریبوں میں بانٹ دیتے، اور اپنے لیے کچھ بھی بچا کے نہ رکھتے۔ مسجد نبی میں ایک دفعہ بہت زیادہ مال آیا، بہت زیادہ مال، جن کو مال کی یعنی ضرورت تھی وہ آئے، رسول پاک نے سب کو دے دیا، اور شام کو دامن جھاڑ کے اپنے گھر تشریف لے گئے، کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، ایک آدھ چیز تو رکھ لیتے۔ صحابہ کرام تو آپ پر جان نچھاور کرتے تھے، آپ جتنی ضرورت ہوتی اتنا ہی رکھ لیتے، نہیں رکھا۔ امت کے لیے مثال سیٹ کی کہ کس طریقے سے بڑا حوصلہ رکھنا ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے پیارے نبی اعلیٰ درجے کے سخی، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رمضان اب قریب 15 کے دن رہ گئے، دعا کریں اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی رمضان کے اتنے مشتاق تھے کہ 2 مہینے پہلے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے لیے شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ اب تو 15 دن رہ گئے، اپنی دعائیں تیز کر دیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنوں کو اپنے پاس بلا لے گا رمضان سے پہلے ہی، لیکن ہم یہ دعا کرنی ہے تاکہ رمضان تک پہنچ جائیں۔ رمضان تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ آپ کو توبہ، استغفار، مغفرت کا ایک اور گولڈن چانس مل گیا ہے، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ جنت کی انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچنا نصیب فرمائے۔ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی طوفان، یہ الفاظ ہے حدیث میں، طوفان اور آندھی کی طرح سخی ہو جاتے تھے۔ جس طرح طوفان آپ بتا طوفان کس طرح آتا ہے، آندھیاں کس طرح آتی ہیں، یعنی آندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے، جو مال آیا دیا، جو آیا ادھر دیا، جو آیا ادھر دیا، جو آیا ادھر دیا، تیزی سے، کیونکہ رمضان کے اندر جو ہے جہاد بھی ہوتا تھا، دیگر معاملات، اور دیگر امیر مسلمان رسول پاک کے اوپر جو ہے وہ پیش کرتے تھے اپنا مال و دولت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کے حوالے سے جو آپ کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ آپ کو ملتا تھا، لیکن آپ اسے بھی نہیں رکھتے تھے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ قرآن پاک نے بتایا کہ یہ آپ کا حصہ پیارے محبوب صرف آپ کے لیے، اس کو بھی رمضان آ جاتا، ویسے تو سارا سال ہی سخاوت چلتی رہتی، لیکن رمضان آتا، حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ آندھی اور طوفان کی طرح، جیسے آپ کوئی دولت نہیں بانٹ رہے بلکہ آپ کوئی مٹی تقسیم کر رہے ہیں، یعنی حیثیت ہی کچھ نہیں، ادھر آیا ادھر بانٹ دیا، ادھر آیا ادھر بانٹ دیا۔ یہ رسول پاک کی سخاوت ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب آپ نے یہ منظرنامہ دکھایا تو آپ کے شاگرد کیسے سخی ہوئے؟ آپ کے شاگرد بھی سبحان اللہ صحابہ کرام، اہل بیت بھی ہماری جان ہے اور صحابہ بھی ہماری جان ہے. بعض لوگ صحابہ کی آڑ لے کے اہل بیت کو چھوڑ جاتے ہیں، کوئی اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ کو چھوڑ جاتے ہیں. دونوں غلط ہیں. صحابہ بھی ہماری جان ہے اور اہل بیت ہمارا دل ہے، اور صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں کہ تاریخی کتابوں سے اس کتاب میں یہ لکھا ہے، تاریخی کتاب میں یہ لکھا ہے. ہم ایسی ساری کتابیں جو راویوں پر مشتمل ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں جن میں کوئی بھی غلط بات لکھی ہوئی ہے، ایسے راویوں کی ساری کتابیں اٹھا کر دریائے راوی میں پھینک دیں گے. چونکہ صحابہ اور اہل بیت یہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے. بات ختم. قرآن پاک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. سینکڑوں آئے تھے، میں نے چند ایک نمونے بتائے آپ کو. تو صحابہ سے بھی پیار، اہل بیت سے بھی پیار. ان کی سخاوت دیکھیں، رسول پاک کی تربیت دیکھیں. کائنات میں کسی استاد کو ایسے شاگرد نہیں ملے اور کسی شاگرد کو ایسا استاد نہیں ملا. رسول پاک استاد ہونے میں بے مثال ہے اور آپ کے شاگرد ہونے میں بے مثال ہے. رسول پاک نے ایک موقع پر انفاق فی سبیل اللہ کا اعلان کیا. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنا مال اللہ کے دین پر خرچ کرو. ایک جہاد کا موقع تھا، لشکر تیار کرنا تھا اور کافروں کا مقابلہ کرنا تھا. اعلان کیا. حضرت ابو بکر پہلی پوزیشن حاصل کر گئے، پہلے نمبر پر آئے. گھر کا سارا مال سوئی سے لے کر بڑے سے بڑے مال تک جھاڑو پھیر کے پورے گھر کا مال اٹھایا اور رسول پاک کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا. ورنہ ایک دو چیز تو بندہ بچا ہی لیتا ہے، ایک دو چیز بھی نہیں بچائی کہ شام کو کام آئے گی، کل آئے گی. جتنا بھی مال تھا گھر میں سب جمع کیا، رسول پاک کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا کہ یا رسول اللہ جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں، جہاں اسلام کے لیے ضرورت ہے، جہاں دین کے لیے ضرورت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کے مال کے حوالے سے پوچھا تھا کہ میں فلاں جگہ اس پہ خرچ کر لوں. حضرت ابو بکر رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں کون، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا مال آپ کا مال ہے، جہاں مرضی خرچ کریں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھے صحابہ کرام کا جذبہ سخاوت کا. بلبل کے لیے پھول اور پروانے کے لیے چراغ بس، صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس. یہ ان کا جذبہ تھا. حضرت عمر دوسری پوزیشن حاصل کی، اس لیے دوسرے خلیفہ ہیں. ابو بکر نے پہلی پوزیشن حاصل کی تو پہلے خلیفہ بنے، خلیفہ اول بلا فصل. حضرت عمر بھی لائے مال لیکن گھر کا آدھا گھر مال جو ہے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا مال رسول پاک کی خدمت میں لا کے ڈھیر کر دیا. بہت بڑی سخاوت ہے. آدھا مال دینا کوئی آسان کام نہیں کہ گھر کا آدھا مال پورا کا پورا گن کے شمار کر کے اٹھا کے لا کے صدقہ و خیرات کر دینا، یہ کون سا آسان کام ہے. حضرت عثمان غنی دیکھیں، 100 اونٹ کتنی اور مال و دولت درہم و دینار اکٹھا کر کے لائے. ایک موقع پر رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیں. اتنی بڑی سخاوت صحابہ میں سے کبھی کسی نے نہیں کی. نبی پاک اتنے خوش ہوئے، آپ جو درہم و دینار لے کے آئے تھے اس کے ہاتھوں میں انگلیاں سے اٹھاتے، آپ نے فرمایا اتنا دل آپ کا خوش ہوا، آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان اگر کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تو ان کے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. ان کی سخاوت آج بھی دیکھے کام کر رہی ہے. آج بھی مدینہ منورہ کے اندر ایسا بینک ہے جس کے اندر حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے، ان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے جس سے سارے معاملات چلائے جاتے ہیں. میں اس کے اوپر تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان دے چکا ہوں پہلے کہ کس طرح وہ بینک اکاؤنٹ قائم ہوا اور کس طرح سے کہ وہ قائم دائم ہے. یہ تھا صحابہ کرام کا حال. میرے بھائیوں، ان کو دین کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی، اپنی آخرت کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی.
ان کی حالت تو یہ ہو چکی تھی، ایک موقع پر صحابہ کرام میدان میں ہیں، ایک صحابی گھوڑے پر بیٹھ کے، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہا تھا، تھیلی میں سے نکال گیا۔ رسول پاک نے فرمایا، جنگ کا موقع بالکل قریب تھا، دونوں فوجیں گتھم ہونے والی تھی، قریب تھا ایک دوسرے پہ حملہ کر دیں۔ رسول پاک نے فرمایا، آج جو اللہ کے راستے میں لڑے گا اس کے لیے اتنے آخرت کے انعامات ہیں، اور فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام جوش اور ولولے سے بھر گئے۔ وہ جو صحابی تھے، نئے مسلمان ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے پوچھا، رسول پاک کے قریب آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میں بھی فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، یہ انعام اور حکم سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے حکم اور انعام عام ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، پھر ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ میں کھجوریں کھا کے ٹائم ہی ضائع کر رہا ہوں، اللہ کی جنت سے میں دور ہی کھڑا ہوں، یہ کھجوریں تو جنت میں مل جائیں گی، اسے بہتر مل جائیں گی۔ اسی موقع پر ایڑ لگائی، اتنا لڑے اللہ کے راستے میں، اتنا لڑے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ کھجوریں بھی مزید نہیں کھائی کہ اس سے ٹائم ضائع ہوگا۔ رسول پاک نے فرمایا، یہ بندہ تھوڑی مدت میں زیادہ انعام حاصل کر گیا، کیونکہ نیا مسلمان ہوا تھا، آتے ہی جان کی بازی لگا دی۔ یہ تھی رسول پاک کی تربیت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے شاگردوں کو آپ نے تیار کیا ہے۔ کائنات میں نہ کوئی ایسا استاد ملے گا اور نہ کوئی ایسے شاگرد ملیں گے جیسے شاگرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح ہمارے اسلاف کا حال ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے، بہت بڑی آپ کی دکان تھی، اپنے شاگردوں کا سارا خرچہ خود اٹھاتے تھے، سارا خرچہ خود اٹھاتے اور مفت میں پڑھاتے۔ ان کے کپڑا، جوتی، ان کے مکان کا خرچہ، دیگر معاملات اپنی جیب سے ادا کرتے اور مفت میں ان کو تعلیم دیتے۔ ان کے شاگرد پھر ایسے تیار ہوئے، ایک کا نام ہے قاضی ابو یوسف جو بعد میں چیف جسٹس بنا، اور ایک ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم دین بنے، اور وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بھی استاد ہے۔ ایسے تیاری کی ہے۔ تو میرے بھائیو، سخاوت اتنی بڑی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ شارٹ کٹ طریقے سے دنیا میں بھی اللہ اور لوگوں کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو سخی کے کیا ہی کہنے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات سے ان کو نوازے گا۔ میرے بھائیوں، آخر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا، ہم میں سے بہت سارے مسلمان بہت زیادہ امیر بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں، کچھ جو ہے عام روٹین وائز ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھولیں، صحابہ کرام کی پیروی کریں، اہل بیت کی پیروی کریں، اسلاف امت کی پیروی کریں۔ ان پیسوں کا کیا کریں گے جو تجوریوں میں بھرے پڑے رہ جائیں، بینک بیلنس کے طور پہ پڑے رہ جائیں، اور ہم قبر میں ان کا حساب کتاب دے رہے ہوں؟ ہمیں بھی چاہیے رسول پاک کے ایک فرمان سن لیں، اور پیغام سن کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا، امیر لوگ مارے گئے، امیر لوگ ہلاک ہو گئے، امیر لوگ تباہ و برباد ہو گئے، سوائے ان امیر لوگوں کے، یہ مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، جو ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اپنے دین کے لیے کمزوری کیوں دکھائیں؟ ہمارا دین سچا دین جو پوری دنیا پر عنقریب غالب آ جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ کوئی مائی کلال، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی امریکہ اور کوئی یہ نیا بھگوڑا آیا ہے مسٹر ٹرمپ جو غزہ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی اسلام کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کسی ایٹم بم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی جدید ٹیکنالوجی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آج غزہ کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایمان کی ٹیکنالوجی سائنس والی ٹیکنالوجی سے زیادہ مضبوط ہے۔ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایمان والے اپنے ایمان کی طاقت کے بل بوتے پر اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور آپ دیکھیں، ملک اسرائیل
جو پوری دنیا کا گنڈا اور بدماش بنا ہوا ہے، اس کو کس طرح ناکو چنے چبوائے اور اسے صلح پر مجبور کیا، اور قیدی کس طرح رہا کیے۔ ایک قیدی غزہ کے مسلمانوں نے واپس کیا، اس کے بدلے میں 600 قیدی چھڑوائے اپنے، ایک بندہ دیا 300 قیدی چھڑوائے، ایک بندہ دیا 100 قیدی چھڑوائے، یعنی اس طریقے سے یہ صلح ہوئی۔ اب وہ صلح جب ہو گئی، معاملات کلوزنگ کی طرف بڑھنے لگے، تو یہ نیا شیطان آ گیا، مسٹر ٹرمپ۔ اس نے اچانک آ کے دھمکی دے دی مسلمانوں کو کہ آپ فلسطین سے نکل جائیں، ہم فلسطین کا کنٹرول خود سنبھالیں گے۔ حالانکہ جو اسرائیل ملک ہے یہودیوں کا، یہ بھی فلسطینی مسلمانوں کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ یہودیوں کو یہاں سے دھکے مار کے نکالنے کی ضرورت ہے، جہاں سے آئے تھے، جرمنی وغیرہ دیگر علاقوں سے آئے تھے، زبردستی فلسطینیوں کی زمین چھین کے اس کو یہاں بٹھایا گیا۔ لیکن انشاءاللہ یہ سب کچھ بھی کر لیں، غزہ کے مسلمان وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے، کوئی ڈر ان کے دل میں نہیں ہے، چونکہ رسول پاک کی حدیثیں ان کی پشت پہ کھڑی ہیں۔ شام کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمان، سینکڑوں احادیث مبارکہ کے اندر ان کے لیے بشارتیں موجود ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کا لشکر بن جائیں گے آگے چل کے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دجال کی مخالفت میں اٹھیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے شام کے اندر، اور یہی جو سارے مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور دجال اور دجالی قوتیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ دور تو آئے گا، لیکن میں یہ بات ضرور عرض کروں گا سارے امیر مسلمانوں سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، توفیق دی ہے، ہر طرف مجاہدین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، دینی مدارس کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے، اور جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں وہاں کے لیے جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، اپنی دولت کو نچھاور کریں اسلام کے اوپر۔ حکومتیں نے تو دین کو لاوارث چھوڑنے کی کوشش کی ہے، اسلام کو لاوارث چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ حکومتوں کا حال آپ دیکھ لیں، ہر جگہ ہر ادارے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن مساجد اور مدارس کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اہل دین کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اس ملک کے حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کلمے کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن اسلام کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک وزارت بھی، وزارت کھیل موجود ہے، وزارت سیاست موجود ہے، وزارت داخلہ موجود ہے، وزارت خارجہ موجود ہے، وزارت سیاحت و ثقافت موجود ہے، آوارہ گردی کی پوری وزارت موجود ہے، لیکن ان کی وزارت مذہبی امور ایسی کہ جو خود مختار ہو، دین کو سپورٹ کرے، دین کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرے، اور حکمران اس کی پشت پہ کھڑے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نہ لاوارث ہے نہ لاوارث رہے گا۔ اگر مسلمان اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپنا فائدہ کریں گے، اگر نہیں کھڑے ہوتے، اللہ کی عادت مبارکہ ہے، جو مسلمان جس دور میں بھی اللہ کے دین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اللہ ان کو یکدم سائڈ پہ کر دیتا ہے، نئی قوم اٹھاتا ہے، اور نئی قوم اسلام کے لیے پھر اپنی جانیں تک قربان کر دیتی ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ لیں پچھلے دور میں کیسے کیسے مسلمان جو دین سے دور ہوتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے تتاریوں میں سے دین کے سپاہی اٹھائے اور پوری دنیا پر غالب ہو گئے۔ اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلص ہو کے کام کرتا ہے اسے موقع دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، لیکن جو اسلام سے دور دور رہتا ہے، اسلام پر احسان جتاتا ہے، اسلام پر ہم، میرے سمیت، علماء سمیت، ہم سب سمیت کسی کا کوئی احسان نہیں۔ سب کے اوپر کس کا احسان ہے؟ اسلام کا، اللہ کا، اللہ کے پیارے رسول کا احسان ہے۔ اگر ہماری دولتیں، اگر ہمارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے جہاں مناسب سمجھیں، اپنے علاقے میں جہاں آپ کو دیکھیں دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں کھل کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اگر آپ کو کسی جگہ انتظامیہ پر یا کوئی اعتماد نہیں کسی جگہ، اپنے ہاتھوں سے کام کروائیں، خود کام کروائیں، لیکن خدا کے لیے اپنی دولت کو باہر نکالیں، اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنی فیملی پہ خرچ کریں، آئندہ نسلوں کو چھوڑیں، جب وہ آئیں گی تو انشاءاللہ سب کچھ سنبھال لیں گی۔ اللہ کے دین پہ اتنا خرچ کر جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو کے جاتے ہی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔